وہاں پر انڈیا میں اتنی مہنگائی نہیں ہے، پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ نشا۔ اچھا نشا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو ورلڈ بینک کے اکارڈنگ ان کی جو اکانومی ہے 2023 میں 6.2% انکریز ہونے والی، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان کی اکانومی اتنی بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ملک میں اتنے ٹیکسز تو نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے ٹیکسز ہیں، اور ہمارے پاکستان میں تو کوئی چیز ہی نہیں اس چیز کے مطابق ہے کہ جیسے کہ وہاں پر ہے۔ وہاں پہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں، وہاں پر انڈیا میں اتنی مہنگائی نہیں ہے، پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اور وہاں پر جو ان کے جو صدر ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہے، ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے اسٹارٹ ہو جائے، ایک دوسرے کو گندا کرنے لگے، وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی اگر دیکھا جائے تو ٹورزم ایک بیسک چیز ہوتی ہے جو پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ انڈیا میں بہت زیادہ ٹورزم ہے اور لوگ آتے ہیں، فارنرز وہاں پر جاتے ہیں اور وہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں پر جا کے۔ پاکستان میں ٹورزم کیوں نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اور لوگ اگر یہاں پر آتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی کا ایشو ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر۔ ایسا ہے، ہمارے پاکستان میں سیکورٹی کا بھی ایشو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں نا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو کچھ زیادہ امپلائر پر نہیں جا رہے، ان کے زیادہ سے زیادہ تک وہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ نا ٹیکسز لگ رہے ہیں، جیسے کہ آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کے ملک سے یہاں پہ موبائل آیا ہے، اس پہ کتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ لے رہا ہے اس پہ اتنے ٹیکسز ہیں، 15-16 ہزار کا موبائل اتنا مہنگا مل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ اتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو آگے ترقی، وہ تو بات رہی ہمارے جو حکمران ہے وہ آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ آپس میں لڑنا چھوڑیں گے تو کچھ بنیں گے نا آگے۔ پاکستان کے بارے میں وہ کچھ سوچ ہی نہیں رہے، وہ فی الحال اپنی سیٹوں کے بارے میں لگے ہیں کہ ہمیں سیٹ مل جائے، ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں، ہماری حکمرانی اور ہمارے پاس پیسہ ہو بس۔ صحیح ہو گیا۔ تو کب تک یہ سیٹوں کا چکر چلنے والا ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں یہی ہے کہ اس کو مل گئی، دوسرے نے دیکھ لینا بھائی اس کو مل گیا، میں بھی یہ کرتا ہوں جنگ، وہ بھی جنگ میں شروع ہو جائے گا جو بالکل بھی نہیں جانتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے ہی پہنچ گئے ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اس میں فوج بھی حکمرانی کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اس میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ اگلے سال آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کچھ بہتر دکھائی دے گی اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو؟ مجھے تو لگ رہا ہے اگر کوئی ایک سیٹ پہ بندہ بیٹھ جائے کوئی ٹک کے 5 سال کے لیے تو پھر کچھ بن سکتا ہے۔ اگر میں کہوں نا کہ 1 سال وہ 2 سال وہ، تو پاکستان کا کچھ بھی نہیں بن سکتا سوائے مقبرے کے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں 2023 کے اندر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، اکانومی ہے، اس میں کیا امپرومنٹس آنے والی ہیں؟ امپرومنٹ سب سے پہلے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ کون سی ون کرے گی، اور اگر حالات کے اوپر دیکھا جائے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے تو حالات تو بہت جو ہے نا وہ غمگیر قسم کے ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ سری لنکا اور پاکستان بالکل آس پاس ہی کھڑے ہیں اگر ہم حالات کے اوپر بات کرتے، کیونکہ اکانومی تو بالکل ہی ڈسٹرائی ہو گئی ہے پاکستان کی۔ تو اس کے برعکس اگر ہم باقی ممالک دیتے جس طرح سے انڈیا ہے یا چائنا ہے، چائنا ہمارے سے بعد میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے اور ہمارے سے بہت زیادہ آ گئے، اور انہوں نے عروج کے اوپر ہیں، اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 2023 تک جو انڈیا ہے اس کی جو اکانومی ہے وہ 6.2 بلین تک جانے والی ہے، تو ان کی اکانومی اتنی اسٹیبل کیسے ہے؟ اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ان کی اکانومی مزید اسٹیبل ہونے والی ہے اگلے سال۔ ظاہری بات ہے ورلڈ بینک کے اندر، اور اگر ہم باقی چیزوں کے ممالک جو ہیں جس طرح سے پسماندہ ممالک کا پاکستان ہے موازنہ کریں، اور ان کے پاس جو ہے اکانومی اصل میں جو ہے وہ ڈکریز کیسے کرتی ہے کہ اگر ہم اپنا ملک کا پیسہ کسی دوسرے ممالک میں لے جائیں گے تو جو اکانومی ہے وہ ہماری جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گی، جس طرح سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کیا ہے، تو ورلڈ بینک تو مطلب کہ ہے ایک IMF ہے، اب پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے قرضہ لیں، تو جیسے ہی لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اس کا افیکٹ ہم عوام کے اوپر پڑے گا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ملک کو بربادی کی طرف لے کے جائیں گی۔ تو ملک مطلب 2023 جو ہے وہ 1 ماہ رہ گیا، میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر جو ہم 5 سال جتنے ہم پیچھے چلے گئے ہیں ہم جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکیں، کوئی 10 سے 15 سال لگ جائیں گے اگر ہم نے یہ واقعی کوئی اچھا مل جاتا ہے ہمیں لیڈر، تو یہ ملک کچھ کر سکتا ہے، ادروائز تو حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ایک اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اگر بات کی جائے تو ٹورزم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو پاکستان میں ٹورزم کو کیوں اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی؟ نہیں دی جا رہی، اس کی وجہ جو ہے کیونکہ ہمارے جو پچھلے اگر 10 سالوں کا موازنہ کیا جائے اپنے ہی ملک کے اندر، تو اس میں یہی ہے کہ جو سیاح ہیں، جو باہر کے ممالک سے لوگ آتے تھے، وہ بم بلاسٹ اور دہشت گردی ٹیررسٹ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو نیم ہے وہ آ گیا ہے کہ نہیں بلیک لسٹ میں ہے کہ ادھر جو ہے وہ ٹیررسٹ آتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان چیزوں سے ہی لوگ ریز کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ ایون کہ پاکستان کے خود جو ہے لوگ ہیں، جس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے وہ نہیں جاتے
سیر کے لیے، کیونکہ ہر جگہ جو ہے وہ بم بلاسٹ بھی ہوئے ہیں، پھر اس میں کووڈ آ گیا. کووڈ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے سانیہ ہے ہماری اکانومی کے اوپر اٹیک کرنے میں، کیونکہ کووڈ آیا وہ چلا گیا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اب تاثرات اور اس کے جو جتنے بھی برے حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ کووڈ جو آیا ہے اور اس کے جو حالات ہیں اس نوبت تک آ گئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سنم. اچھا سنم، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں ورلڈ بینک کی تو اس کا کہنا ہے کہ نیکسٹ ایئر تک 2023 تک جو انڈیا کی اکانومی ہے وہ 6.2 بلین تک جانے والی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اکانومی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان کی اکانومی میں کیا ڈیفالٹس نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان سب چکروں میں کیا پڑیں گے. جب تک سیاست نہیں ٹھیک ہوگی، کوئی حکمران نہیں صحیح آئے گا تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے ڈے بائی ڈے پاکستان پیچھے جائے جا رہا ہے. اب دیکھو انڈیا سے ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے نا. تو بس تھوڑی بہت شرم کریں. یہاں کی حکومت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. مطلب کہ ہماری جو حکومت ہے اس کے تو نیکسٹ الیکشنز آنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ پاکستان کی اکانومی پر توجہ دے گی یا نہیں؟ کیونکہ پھر یہ رولا ختم ہو جائے گا کہ کرسی کس کو ملنی چاہیے. امید ہی کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اتنے سالوں سے تو کچھ ہوا نہیں. اتنے سالوں سے کیا تھا، کوئی نہ کوئی آ ہی رہا تھا نا. سب نے اپنی اپنی حکومت پوری کی تو کسی نے بیچ میں نہیں چھوڑی. اب خان صاحب کا مسئلہ بنا، وہ نون لیگ کا، یہ دونوں آپس میں جب ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں دیکھو مجھے لگتا ہے کہ جب تک نئی حکومت آئے گی کچھ نہ کچھ تو اسٹیبل ہوگا. صحیح ہو گیا. اچھا، انڈیا کی جو اکانومی ہے اس کی اسٹیبلٹی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ بہت اسٹیبل چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ یہ لڑائیاں کرسی کے چکر میں کوئی نہیں ہوتا. جو منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. اور اگر ورلڈ بینک کی بات کی جائے تو ہم تو ویسے بھی IMF کے قرضے ہی ہیں، ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2023 میں پاکستان دوبارہ قرضہ لینے والا ہے یا کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے؟ امید تو بہت ہے کہ پاکستان قرضہ نہ لے. اب پتہ نہیں، حالات تو ایسے ہیں کہ یہ قرضہ لیتے ہی جائیں گے. 2023 کیا 2025 میں بھی چلے جاؤ گے نا تو پاکستان یہی سوچ میں بیٹھا ہوگا ہاں ہم نے فلاں جگہ سے قرضہ لینا ہے. تو یہ حالات ہے پاکستان کے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ فیما. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ آصف کلیم. اچھا عزیز، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم پاکستان کی معیشت کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے سال تک اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گی؟ اگر الیکشنز ہو جائیں تو پھر چانسز ہیں کہ اسٹیبل ہو جائے، نہیں تو پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا، اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے 2023 تک اس کی جو اکانومی ہے وہ 6.2 بلین تک جانے والی ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو لے کر کہ انڈیا دن بدن کیوں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں؟ انڈیا کے جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا وہ اسٹیبل ہے، ٹھیک ہے. انڈیا ترقی کر رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے اس ٹائم پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. انڈیا کے لوگ عوام سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح ملک ترقی کر سکتے ہیں. پاکستان کے عوام تو ابھی تک کنفیوز ہیں کہ یار ہم نے کس کو چوز کرنا ہے، کس کو چوز نہیں کرنا ہے. تو پاکستان کی تو حالت اس ٹائم پہ مجھے بہت حالت خراب نظر آ رہی ہے اکنامی کو لے کر. اسپیشلی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے، پھر اس کے بعد ہی دیکھی جائے گی سارے. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ انڈیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر اسٹیبلٹی نظر آتی ہے پولیٹیکل، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں. ہمارا ملک یہ اسٹیبلٹی کب تک لینے والا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 75 سال ہو چکے ہیں اور ہم ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو پا رہے. اگر پاکستان نے چانس دیا عمران خان کو، میرے خیال سے، میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، تو 2023 10 سال اس کو اگر دے دیں تب ملک جا کے تھوڑا سا اسٹیبل ہو سکے یا آگے تھوڑا ترقی کی طرف جا سکے. ایکسپورٹ بڑھ رہا تھا عمران خان کے دور میں، ریکارڈ ایکسپورٹ ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو نکال دیا گیا. تو ابھی ملک کی سچویشن یہی ہے کہ اگر فوری الیکشن کی طرف جائیں تو بچ سکتے ہیں ڈیفالٹ سے. صحیح ہو گیا. مطلب کہ دیکھیں پاکستان اگر ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہم تو سب دعا کریں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو، نہیں تو سری لنکا کی طرح ہمیں. اچھا، ہم اپنی سری لنکا جو ہے جیسے کہ وہ ڈیفالٹ ہوا تھا اور اس نے اپنے ٹورزم سے بہت پیسے کمائے ہیں اور اپنی اکانومی کو اسٹیبل کیا دوبارہ سے. پاکستان بھی تو ٹورزم کے تھرو اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر سکتے ہیں لیکن توجہ نہیں دی جا رہی. بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان میں ٹورزم کے تھرو عمران خان نے یہ مہم چلایا تھا کہ ٹورزم کے تھرو پاکستان کہاں تک جا سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی کہ میں بیسیکلی گلگت بلتستان سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے آئیڈیا ہو گیا ہوا ہے کہ ٹورزم سے ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور ٹورزم کتنا پروموٹ کر سکتے ہیں. پاکستان ٹورزم سے بے انتہا کما سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس اینگل کو صحیح طرح چل نہیں پا رہا ہے، چلنے نہیں دے رہا ہے. اب دوسری گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، پھر ملک کی حالت ابھی خراب ہو گئی ہوئی ہے اسی وجہ سے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر.